موہن داس کرم چند گاندھی بھارت کے سیاسی اور روحانی رہنما اور آزادی کی تحریک کے اہم ترین کردار تھے۔ انہوں نے ستیہ گرہ اور ہنسا کو اپنا ہتھیار بنایا۔ ستیہ گرہ ظلم کے خلاف عوامی سطح پر منظم سول نافرمانی ہے جو عدم تشدد پر مبنی ہے۔ یہ طریقہ کار ہندوستان کی آزادی کی وجہ بنی اور ساری دنیا کے لیے حقوق انسانی اور آزادی کی تحریک کے لیے روح رواں ثابت ہوئی۔ بھارت میں انہیں احترام سے مہاتما گاندھی اور باپو کہا جاتا ہے۔ بھارت میں وہ بابائے قوم کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ گاندھی کی یوم پیدائش بھارت میں قومی تعطیل کا درجہ رکھتا ہے اور دنیا بھر میں یوم عدم تشدد کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 30 جنوری 1948 کو ایک ہندو قوم پرست نتھو رام گوڈسے نے ان کا قتل کر دیا۔ جنوبی افریقہ میں وکالت کے دوران گاندھی جی نے رہائشی ہندوستانی باشندوں کے شہری حقوق کی جدوجہد کے لیے شہری نافرمانی کا استعمال پہلی بار کیا۔ 1915 میں ہندوستان واپسی کے بعد انہوں نے کسانوں اور شہری مزدوروں کے ساتھ بے تحاشا زمین کی چنگی اور تعصب کے خلاف احتجاج کیا۔ 1921 میں انڈین نیشنل کانگریس کی قیادت سنبھالنے کے بعد گاندھی ملک سے غربت ختم کرنے، خواتین کے حقوق کو بڑھانے، مذہبی اور نسلی خیر سگالی، چھو اچھوت کے خاتمے اور معاشی خود انحصاری کا درس بڑھانے کی مہم کی قیادت کی۔ انہوں نے بھارت کو غیر ملکی تسلط سے آزاد کرانے کے لیے سوراج کا عزم کیا۔ گاندھی نے مشہور عدم تعاون تحریک کی قیادت کی جو 1930 میں مارچ سے برطانوی حکومت کی طرف سے عائد نمک چنگی کی مخالفت میں 400 کلومیٹر لمبی دانڈی نمک احتجاج سے شروع ہوئی۔ اس کے بعد 1942 میں انہوں نے بھارت چھوڑو شہری نافرمانی تحریک کا آغاز کیا۔ گاندھی دونوں جگہ جنوبی افریقہ اور بھارت میں کئی سال قید میں گزارے۔ عدم تشدد کے پیشوا کے طور پر گاندھی نے سچ بولنے کی قسم کھائی تھی اور دوسروں سے ایسا ہی کرنے کی وکالت کرتے تھے۔ وہ سابرمتی آشرم میں رہتے اور سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ لباس کے طور پر روایتی ہندوستانی دھوتی اور شال کا استعمال کرتے جو وہ خود سے چرخے پر بنتے تھے۔ وہ سادہ اور سبز کھانا کھاتے اور روحانی پاکیزگی اور سماجی احتجاج کے لیے لمبے اپواس رکھا کرتے تھے۔ موہن داس کرم چند گاندھی گجرات ہندوستان کے مغربی ساحلی شہر پور بندر جو اس وقت بمبئی پریزیڈنسی برطانوی ہندوستان کا حصہ تھا میں 2 اکتوبر 1869 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کرم چند گاندھی ہندو مت فرقے سے تھے اور ریاست پور بندر کے دیوان تھے۔ ان کی ماں کا نام پتلی بائی تھا جو ہندو پرنامی وشنو فرقے سے تعلق رکھتی تھیں۔ وہ کرم چند کی چوتھی بیوی تھیں۔ ان کے والد کرم چند گاندھی ہندو مت برادری سے تعلق رکھتے تھے اور انگریزوں کے زیر تسلط والے بھارت کے امیواڑ ایجنسی میں ایک چھوٹی سی ریاست پور بندر صوبے کے دیوان یعنی وزیر اعظم تھے۔ ان کے دادا کا نام اتم چند گاندھی تھا جو اتا گاندھی سے بھی مشہور تھے۔ پرنامی وشنو ہندو برادری سے ان کی ماں پتلی بائی کرم چند کی چوتھی بیوی تھیں۔ ان کی پہلی 3 بیویاں زچگی کے وقت مر گئی تھیں۔ عقیدت کرنے والی ماں کی دیکھ بھال اور اس علاقے کی جین برادری کی وجہ سے نوجوان موہن داس پر ابتدائی اثرات جلد ہی پڑ گئے جو ان کی زندگی میں اہم کردار ادا کرنے والے تھے۔ ان اثرات میں کمزوروں میں جوش کا جذبہ، سبزی خوری کی زندگی، روح کی پاکیزگی کے لیے بپواس اور مختلف ذاتوں کے لوگوں کے درمیان میں رواداری شامل تھی۔ مئی 1883 میں جب وہ 13 سال کے تھے تب ان کی شادی 14 سال کی کستور بائی مکھنجی کپاڈیا سے کر دی گئی جن کا پہلا نام چھوٹا کر کے کستوربا کر دیا گیا تھا اور اسے لوگ پیار سے با کہتے تھے۔ یہ شادی ایک منظم کم سنی کی شادی تھی جو اس وقت اس علاقے میں عام تھی۔ اس علاقے میں وہاں یہی رسم تھی کہ نابالغ دلہن کو اپنے ماں باپ کے گھر اور اپنے شوہر سے الگ زیادہ وقت تک رہنا پڑتا تھا۔ 1885 میں جب گاندھی جی 15 سال کے تھے تب ان کی پہلی اولاد کی پیدائش ہوئی لیکن وہ صرف کچھ دن ہی زندہ رہی اور اسی سال کے شروعات میں گاندھی جی کے والد کرم چند گاندھی بھی چل بسے
موہن داس اور کستوربا کے 4 اولادیں ہوئیں جو تمام بیٹے تھے: ہری لال، منی لال، رام داس اور دیو داس۔ پوربندر میں ان کے مڈل اسکول اور راج کوٹ میں ان کے ہائی اسکول دونوں میں ہی تعلیمی سطح پر گاندھی جی ایک اوسط طالب علم رہے۔ انہوں نے اپنا میٹرک کا امتحان بداؤ نگر گجرات کے سمل داس کالج سے کچھ پریشانیوں کے ساتھ پاس کیا، اور جب تک وہ وہاں رہے ناخوش ہی رہے، کیونکہ ان کا خاندان انہیں بیرسٹر بنانا چاہتا تھا۔ 4 ستمبر 1888 کو اپنی شادی کی 19ویں سالگرہ سے کچھ ماہ قبل گاندھی جی قانون کی پڑھائی کرنے اور بیرسٹر بننے کے لیے لندن، برطانیہ کی یونیورسٹی کالج آف لندن گئے۔ شاہی دارالحکومت لندن میں ان کے اوقات اپنی ماں سے جن بخشو کے سامنے بھارت چھوڑتے وقت کیے وعدے، ہندوؤں کی تہذیب کے تحت گوشت، شراب اور تنگ نظری سے پرہیز کرتے گزرا۔ حالانکہ گاندھی جی نے انگریزی رسم و رواج کا تجربہ بھی کیا، جیسے مثال کے طور پر رقص کی کلاس میں جانا، پھر بھی وہ اپنی مکان مالکن سے گوشت اور پتہ گوبھی کو بھی ہضم نہیں کر سکے، اور انہوں نے بھوکا رہنا پسند کیا جب تک انہیں لندن میں کچھ خالص سبزی ریسٹورانٹ نہیں ملے۔ سالٹ سے متاثر ہو کر انہوں نے سبز خور سماج کی رکنیت اختیار کی، اور اس کی ایگزیکٹو کمیٹی کے لیے ان کا انتخاب بھی ہو گیا، جہاں انہوں نے ایک مقامی بات کی بنیاد رکھی۔ وہ جن سبز خور لوگوں سے ملے، ان میں سے کچھ تھیوسیفیکل سوسائٹی کے رکن تھے، جس کا قیام 1875 میں عالمی بھائی چارگی کو مضبوط کرنے کے لیے اور بدھ مت اور ہندو مت کے ادب کے مطالعے کے لیے وقف کیا گیا تھا۔ انہوں نے گاندھی کو ان کے ساتھ بھگوت گیتا اصل اور ترجمہ دونوں پڑھنے میں متاثر کیا۔ جس گاندھی جی کو پہلے مذاہب میں خاص دلچسپی نہیں تھی، وہ مذہب میں دلچسپی لینے لگے اور ہندو اور مسیحی دونوں مذاہب کی کتابوں کو پڑھنے لگے۔ 10 جون 1990 میں ان کو انگلستان اور ویلز بار بلایا گیا، اور 12 جون 1892 کو لندن سے ہندوستان لوٹ آئے، جہاں انہیں اپنی والدہ کی موت کا علم ہوا۔ لیکن بمبئی میں وکالت کرنے میں انہیں کوئی خاص کامیابی نہیں ملی۔ بعد میں وہ ایک ہائی اسکول کے استاد کے طور پر جز وقتی کام کے ساتھ ساتھ انہوں نے داموں کے مقدمے لکھنے کے لیے راجکوٹ کو ہی اپنا مقام بنا لیا، لیکن ایک انگریز افسر کی حمایت کی وجہ سے انہیں یہ کاروبار بھی چھوڑنا پڑا۔ 1893 میں گاندھی جب جنوبی افریقہ پہنچے تو ان کی عمر صرف 24 سال تھی۔ وہ پریٹوریا میں مقیم مسلم ہندوستانی تاجروں کے لیے ایک قانونی نمائندے کے طور پر کام کرنے لگے، جہاں وہ 21 برس مقیم رہے۔ جنوبی افریقہ میں گاندھی جی کو ہندوستانیوں اور کالے رنگ کے لوگوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے غیر امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ شروع میں انہیں پہلے درجے کے کوچ کی درست ٹکٹ رکھنے کے باوجود تیسرے درجے کے ڈبے میں سفر کرنے پر مجبور کرنے اور گاندھی جی کے انکار کرنے پر انہیں پیٹر مارٹسبرگ میں ٹرین سے باہر اتارا جا چکا تھا۔ پائندان پر باقی سفر کرتے ہوئے ایک یورپی مسافر کے اندر آنے کے لیے اسے ڈرائیور سے پٹائی بھی جھیلنا پڑی تھی۔ انہوں نے جنوبی افریقہ کے قیام کے دوران پیش آئے دیگر دشواریوں کا سامنا کیا، جس میں کئی ہوٹلوں میں ان کے لیے پابندی لگا دی گئی تھی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ، ڈربن کی ایک عدالت کے جج نے گاندھی جی کو اپنی پگڑی اتارنے کے لیے حکم دیا تھا، جسے گاندھی جی نے نہیں مانا۔ یہ سارے واقعات گاندھی جی کی زندگی میں ایک اہم موڑ بن گئے اور سماجی ناانصافی کی بیداری کا سبب بنے اور سماجی سرگرمیوں کے لیے متاثر کیا۔ جنوبی افریقہ میں پہلی نظر میں ہی ہندوستانیوں پر اور ناانصافی، نسل پرستی اور تعصب کو دیکھتے ہوئے گاندھی نے برطانوی سلطنت کے تحت اپنے لوگوں کے احترام اور ملک میں خود اپنی حالت کے لیے سوال اٹھا دیے۔ گاندھی جی نے حکومت جنوبی افریقہ کے ذریعے پیش کردہ بل کی، جس میں ہندوستانیوں کے ووٹ دینے کے حق کو چھیننا کیا گیا تھا، مخالفت کی۔ حالانکہ بل کو منظوری سے روکنے میں وہ ناکام رہے، تاہم اس مہم سے بھارتیوں کی شکایت پر جنوبی افریقہ کی توجہ اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب رہے تھے۔ انہوں نے 1894 میں نیٹال میں انڈین کانگریس قائم کرنے میں مدد کی، اور اس کی تنظیم کے ذریعے انہوں نے
جنوبی افریقہ کے ہندوستانی برادری کو ایک متحدہ سیاسی طاقت میں تبدیل کر دیا۔ جنوری 1897 میں جب گاندھی ڈربن میں اترے تو سفید آباد کاروں کے ایک ہجوم نے ان پر حملہ کر دیا تھا اور صرف پولیس سپرنٹینڈنٹ کی بیوی کی کوششوں سے بچ گئے۔ تاہم انہوں نے بھیڑ کے کسی بھی رکن کے خلاف الزامات عائد کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ وہ ان کے اصولوں میں سے ایک تھی کہ ذاتی مسئلے کے ازالے کے لیے عدالت میں نہیں جائیں گے۔ 1906 میں ٹرانسوال حکومت نے ایک نیا قانون نافذ کیا جس میں کالونی میں ہندوستانی آبادی کو رجسٹریشن کے لیے مجبور کیا۔ اس سال جوہانسبرگ میں ایک بڑے پیمانے پر احتجاج کو منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں گاندھی نے پہلی بار ستیہ گرہ یا عدم تشدد پر مبنی احتجاج کا طریقہ کار اختیار کیا اور اپنے ساتھی ہندوستانیوں کو تشدد اپنانے کی مخالفت اور اس طریقے سے نئے قانون پر عمل نہ کرنے اور سزا برداشت کرنے کو کہا۔ کمیونٹی نے اس منصوبے کو اپنایا جو 7 سال کی جد و جہد ہے، جس میں گاندھی سمیت ہزاروں بھارتی جیل میں ڈال دیے گئے، کوڑے برسائے گئے، حتیٰ کہ گولیوں کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ انہوں نے رجسٹریشن سے انکار کیا، اپنے رجسٹریشن کارڈ جلائے۔ یہ دوسری قسم کی غیر تشدد مزاحمت میں شامل ہوئے، جبکہ حکومت ہندوستانی مظاہرین کو دبانے میں کامیاب رہی اور پرامن بھارتی مظاہرین پر سرکار کی زیادتی کے خلاف عوام کو سخت دباؤ کا سامنا کرتے بالآخر مجبوراً جنوبی افریقہ کے جنرل جان کرسٹین اسٹیونس نے جنوبی افریقہ کی حکومت کی طرف سے گاندھی کے ساتھ بات چیت کر کے معاہدہ کیا۔ گاندھی کے نظریات اور ستیہ گرہ کا تصور اس جد و جہد کے دوران میں واضح ہوا۔